رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 1400 صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے ساتھ عمرہ کے لیے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ مکہ مکرمہ سے قریب واقع ایک مقام حدیبیہ پر پڑاؤ کیا۔ جب عصر کی نماز کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کے لیے پانی طلب کیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سارے لشکر میں پانی موجود نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس قدر ممکن ہو پانی جمع کرو۔ نہایت مشکل سے تمام مشکوں سے پانی نچوڑ کر ایک پیالے میں پانی جمع ہوا، وہی حضور نبی کریم کی خدمت میں حاضر کیا گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ کہہ کر اپنا دست مبارک پیالہ میں رکھا۔ آپ کا ہاتھ رکھنا تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلیوں سے پانی کا چشمہ جاری ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اپنی مشقیں اور پانی کے برتن بھر لیے۔ سب نے اس پانی سے وضو کیا۔ کسی نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، بھلا آپ کتنے آدمی تھے جو پانی پینے والوں میں شامل تھے؟ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ہم کل 1500 تھے، لیکن اگر 1,00,000 بھی ہوتے تو وہ رحمت کا پانی سب کو کافی تھا۔ علماء اکرام فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں کے پوروں سے جاری ہوا، یہ آب زمزم سے بھی افضل ہے، کیونکہ آب زمزم حضرت جبرائیل کی ایڑی سے مکہ کی زمین سے جاری ہوا، مگر یہ پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا ہوا ہے۔ زمزم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پیر نے کھودا، لیکن یہ پانی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر سے نکلا۔ بس جیسا فرق زمین کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو ہے، وہی فرق آب زمزم اور اس معجزے کے پانی کو ہے۔ یہ پانی آب کوثر سے بھی افضل ہے کہ وہ فرشتوں کے ہاتھ سے پیدا ہوا، اور یہ سدرۃ الاولین والآخرین کی دست مبارک سے پیدا ہوا۔ بس جو فرق ملائکہ کے مرتبہ کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبہ سے ہے، وہی فرق آب کوثر کو اس معجزہ کے پانی سے ہے۔